نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا الی الطیر، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، کہ وہ آسمان کی فضاؤں میں کیسے حکم کے پابند ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی روکے ہوئے نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام کی جگہ بنا دیا۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھال سے بیوتاً ایسے گھر بنا دیے، تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جنہیں تم ہلکا پھلکا سمجھتے ہو، یوم ظعنکم تمہارے سفر کے دن میں، و یوم اقامتکم اور تمہارے ٹھہرنے کے دن میں، ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا اساسا، اور اس نے ان جانوروں کی اون سے اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے اثاثہ ایسے سامان بنا دیے، ومتاعا الی حین، جو ایک مدت تک فائدہ دیتے ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے بنا دیے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنا دیں۔ وجعل لکم سرابیل، اور اس نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، وسرابیل تقیکم بأسکم، اور ایسے لباس بنا دیے جو تمہیں تکلیف سے بچاتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنے رہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے توحید پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے، ان کو مثالوں سے واضح کیا، قیامت کا اجمالی تذکرہ کیا، اور پھر بہت سی نعمتیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں پر متوجہ ہو رہی ہیں ان کو گنوایا ہے۔ خاص طور پر جو نعمت کے علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، بصارت ہے، سماعت ہے، تدبر اور غور و فکر ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ یہ سب اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ اسی طرح اور دلائل میں شاہ فرمایا، الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کہ جہاں ہم ایک طرف زمین کی کشش کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں چلتے پھرتے ہیں، ہم یہ چلنے پھرنے کے اس لیے قابل ہیں کہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، عمارتیں اس لیے کھڑی ہیں کہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، زمین کی کشش کی ہم قائل ہیں۔ ہمیں الم یروا الی الطیر، پرندوں کو نہیں دیکھا؟ یہ کشش تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن وہ پھر کیسے فضا میں اڑ رہے ہیں، وہ کیسے اس کشش کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، اس کو اللہ نے شاہ فرمایا کہ یہ پرندوں کا فضاؤں میں اڑتے رہنا، مرضی سے دائیں بائیں جانا، مرضی سے اتر جانا، اس سارے نظام کو جسے ہم سمجھ رہے ہیں درہم برہم کرنا، ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی روکنے والی ذات نہیں ہے۔ کچھ بھی ہم کہہ لیں کہ وہ اس طریقے سے پر پھڑپھڑاتے ہیں، ان پروں سے جو ہے پھر اس طریقے سے وہ ویوز جو ہیں وہ نکلتی ہیں، پھر وہ کچھ بھی ہم کہیں تو وہ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ وہ ایسے پر کس نے بنائے؟ ایسا دماغ انہیں کس نے دیا؟ ما یمسکہن الا اللہ، اس کو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ ان پرندوں کو روکنے والی ذات جو مسخر ہے آسمان میں،
فضاؤں میں پابند ہے اللہ کے حکم کی جو ان کو گرنے سے بچاتی ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی انہیں روکے ہوئے نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں یہ نعمت بھی ہے کہ تمہارے جو گھر ہیں وہ تمہارے لیے سکون کا باعث بنا دیے، تمہارے لیے رہائش گاہیں جو ہیں وہ تمہارے راحت و آرام کا ذریعہ ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر وہی حقیقت میں گھر کہلاتا ہے جہاں پہ انسان کو راحت و آرام میسر آئے، اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جہاں پہ ہم گھر بناتے ہیں، گھر قائم کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر جو مکین ہم بناتے ہیں، جہاں ہم رشتے استوار کرتے ہیں، رشتے قائم کرتے ہیں، تو ترجیحات میں ہماری ترجیحات ایسی ہونی چاہیے جو راحت و آرام کا سبب ہوں۔ جو چیزیں راحت و آرام کا سبب نہ ہوں اور وہ اسٹیٹس میں آنے والی ہوں، ان کو انسان لے کے چلنے والا ہے، گھر بظاہر تو بن جاتا ہے لیکن وہ سکون اور آرام جو ہے وہ میسر نہیں آتا۔ تو یہ رشتے بناتے ہوئے، رشتے قائم کرتے ہوئے ہمیں اپنی ترجیحات متعین کرنا چاہیے کہ ہماری ترجیح کیا ہے، تاکہ بعد میں پریشانی لاحق نہ ہو۔ اگر مال ترجیح ہے تو مال تو بعد میں بھی ہے، پھر یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اب بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اب بیٹی کے ساتھ، کیونکہ ترجیح ہماری مال تھی، وہ مال تو قائم ہے۔ اور جب ترجیح یہ ہے کہ وہ دنیا دار نہیں ہے، نیک گھرانہ ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، حقوق ادا کرنے والے لوگ ہیں، اچھے آدمی، اگر یہ ترجیحات ہیں چاہے مال نہیں ہے، تو یہ ایسی صفات ہیں اخلاقی جو بعد میں بھی قائم رہتی ہیں۔ جب یہ انسان کی ترجیح ہوگی تو گھر یقیناً سکون کا سبب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی اس بات کو ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، جہاں اور بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ایک نعمت یہ ہے کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درمیان محبت قائم کرتا ہے۔ تو اگر ہم گھروں میں محبت چاہتے ہیں، سکون اور آرام چاہتے ہیں، تو اعمال صالحہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا گھر میں کوئی روزے نہ رکھے، گھر میں کوئی نماز نہ پڑھے، گھر میں کوئی ذکر اذکار کی بات نہ ہو، کوئی آخرت کی فکر نہ ہو، اور پھر ہم کہیں کہ نہیں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو نہیں ارشاد فرما رہا، اسے تو واضح فرمایا، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ محبت پیدا کرے گا۔ ان لوگوں میں اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو رشتے استوار کیے جاتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے کہ ہم کس بنیاد پہ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی نعمت میں شمار کر رہا ہے کہ تمہارے گھر تمہارے لیے سکون اور آرام کی جگہ اللہ نے بنا دی۔ وَجَعَلَ لَكُم جُلُودَ الْأَنْعَامِ، پھر اسی طریقے سے اگر اور غور فکر کرو، جو مویشی ہیں ان مویشیوں کی کھالوں سے تم ایسے گھر اللہ نے تمہیں عطا کر دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا سمجھ، اس سے مراد خیمے ہیں۔ وہ خیمے چمڑے کے خیمے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، کپڑے کے خیمے ہوا کرتے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بالوں سے، اون سے، پشم سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہ سب جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کو فرمایا کہ تمہارے لیے ایسے گھر بھی بنا دیے جنہیں تم لے کے چلتے پھرتے ہو، تمہارے لیے ہلکے پھلکے ہیں۔ یوم ظانکم، تم نے کہیں کوچ کرنا ہو، مسافر بننا ہو تب بھی تمہیں کام آتے ہیں، کہیں تم نے قرار پڑاؤ ڈالنا ہو تب بھی تمہیں کام آتے ہیں۔ وَإِنْ أَصْوَافِهَا وَأُبَارِهَا وَشَعْرِهَا، اس کو چھوڑ کر ان کی اون سے، ان کے پشم سے، ان کے بالوں تک کو تم فائدے میں لے آتے ہو اور ایسا سامان بناتے ہو، متاعًا إِلَىٰ حِين، جو ایک عرصے تک تمہیں فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اب یہ ساری نعمتیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، یہ ساری مخلوقات جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں، ہمارے خواہش کے مطابق کام کر رہی ہیں، وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو بنایا، جعل لکم ما فی الارض، اللہ نے یہ سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا۔ اور انسان کو کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی فرما برداری کے لیے بنایا، کہ وہ اللہ کی نافرمانی، یہ ساری کائنات انسان کے لیے، اور انسان کس کے لیے؟ وہ اللہ کے لیے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ چیزیں بالکل واضح رہنے چاہیے۔ میں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ رب العالمین نے سائے بنا دیے۔ عرب کی سرزمین جو ہے تپتی ہوئی سنگلاخ جانوں والی زمین، وہاں پہ سائے، پہاڑ کا سایہ، وہاں پہ درختوں کا سایہ کس قدر نعمت ہو سکتا ہے، یہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو لوگ دن بھر تپتی ہوئی دھوپ میں کام کرنے والے ہیں۔ ان سے پوچھیں ان درختوں کے سائے کی قیمت کیا ہے، ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس کو اللہ نے شاہ فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے اپنی مخلوقات، اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے میسر کر دیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پھر پہاڑوں کے اندر درے بنا دیے،
غاریں بنا دیں، وہاں پہ تم قرار پا سکتے ہو، پناہ گاہ لے سکتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، تمہیں ایسے لباس عطا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بھی عطا کیے جو تمہیں تکلیف پہنچنے سے بچاتے ہیں۔ مراد اس سے زرہ ہے کہ جنگ کے زمانے میں جب انسان زرہ پہن لیتا ہے تو تیر اثر نہیں کرتا، تلوار کا زخم نہیں لگتا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ جو ظاہر ہمیں لگ رہا ہے نا کہ یہ زرہ تو انسان بناتا ہے، یہ تو لوہار بناتا ہے، یہ تو وہ جو لوہار اپنے ہاتھ استعمال کر کے بنا رہا ہے، وہ ہاتھ کس نے بنائے ہیں؟ وہ دماغ لگا کے جو کڑیوں سے کڑیوں ملا رہا ہے، وہ دماغ کس نے بنایا ہے؟ بات تو تب ہے نا کہ فالج زدہ آدمی یہ بنا کے دکھائے جو اپنی حرکت تک نہیں کر سکتا، کیوں؟ دماغ موف ہو چکا ہے۔ یہ دماغ اللہ کا پیدا کردہ ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین جگہ جگہ فرما رہا ہے یہ اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ نے ہماری آنکھ ظاہر کو دیکھ رہی ہے کہ اچھا یہ انسان نے یہ کمال کیا، یہ مشینری بنا دی۔ وہ مشینری بنانے کے لیے جو دماغ استعمال ہو رہا ہے وہ دماغ اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ اس دماغ کو چلانے کے لیے جو روح چل رہی ہے وہ روح اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یتم نعمتہ علیکم، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے۔ لعلکم تسلمون، تم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم فرما بردار بن کے رہو، تم نافرمانی سے بچو، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم فرما برداری والی زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔